العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلش ہے نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. یوم جمہوریہ کے اس پر مسرت موقع پر اسٹیج پر جلوائے افروز اور دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور تمام قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد، چاہے مذہب و ملت اور ذات و ان حقیقت کی طرح واقف ہے کہ غرض اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و وفا کر دیا اور یہاں کے سفید سیاہ کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم نہتے ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم بربریت کی اور ایسی ہلاکت خیز سفاکانہ ابلیسانہ اور خبیثانہ کارروائیوں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں پھیکی اور ماند پڑ گئی. انگریز نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو رہا تھا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی. محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا. لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. چنانچہ ہندو مسلم یکتا و خندقتا ہو کر اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا رخ بیدار ہوا. ٹیپو سلطان، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم شاہ نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیے، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے. بالآخر وہ دن آ گیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کیے گئے اور ان کا اقتدار حق غلط کی طرح مٹا دیا. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی. حسین احمد مدنی کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. حضرات گرامی، شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی وہ مسلمان ہی ہوتا، دیا جس نے کو وہ مسلمان ہی ہوتا. جہاں پر لہراتا ہے آج بھی ترنگا بڑی شان سے، کیا تعمیر جس نے لاج دیا وہ شخص مسلمان ہی ہوتا. جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا لکھا جس نے ترانہ ہند وہ اقبال مسلمان ہی تو تھا. خدائے عظیم ہمارے اس ملک کو دشمنوں کے شر اور فساد فتنے سے محفوظ رکھے. معزز سامعین، آزادی سے پہلے ہمارے پاس کوئی دستور و آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا ظالمانہ مجرمانہ دہشت گردانہ قانون چل رہا تھا. اب ضرورت ہے ایک ایسے دستور و آئین کی جو عادلانہ منصفانہ ہو، بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، ہر قدم پر
ساتھ دے سکے اور دیش پھر سے اپنے ظلم کے برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ کمیٹی تشکیل دی گئی جن کے چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ، جن کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور اس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین نیا مسودہ انتہائی کوششوں کے بعد ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور کافی غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ کسی گلی کی ہے خاک سے خاک اپنی ملائیں گے، کسی گلی کی ہے خاک سے خاک اپنی ملائیں گے، نہ بھلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ راحت اندوری کے اس مشہور شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان چھوڑا ہی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔